کوئی بھی دنیا کا شخص کسی برے انسان کو کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کبھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنی سمت چینج کر لی ہے۔ ہم آنے والے وقت اور ہر آنے والی خوشی کو اور ہر جانے والی چیز کو ایسے لے رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کل رات آخری سال کا آخری دن ختم ہوا، ہم ساری رات بیٹھ کے سوچتے کہ اس سال ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا بھلائیاں ہوئی ہیں۔ اگر تو ہم سے نیکیاں ہوئی ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ یہ وقت گزر گیا ہے، یہ واپس نہیں آ سکتا، اے اللہ جو کر بیٹھا ہوں وہ واپس نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ جب تمہارے اپنے محاسبے کا وقت آ جائے، اس سے پہلے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اچھے کاموں سے اپنی زندگی کو مزین کرو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جس نے زندگی کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں ہمارا میڈیا کیا دکھلاتا ہے کہ نوجوانوں نے ناچ کے، ہارن بجا کے اور بنگڑے ڈال کے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پہ آوازیں کس کے، ان کے دوپٹے کھینچ کے، ان کی عصمتوں کو تار تار کر کے اپنی زندگی کا 1 سال گنوا کے اللہ کے ہاں کفر کے اوپر مہر لگوا لی ہے۔ اور جب نیا سال شروع ہوا، ہمارے نبی کا طرز عمل تو یہ تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میرے بابا نے مجھے کہا، بیٹے اپنی خالہ میمونہ کے گھر جا، آج رسول اللہ کی ان کے رات کی باری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھ عبادت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، پھر رات کو آپ سو گئے، 3 پہر آپ سوئے رہے، پھر اس کے بعد جب 3 پہر گزر گئے آپ اٹھے، تو میں ساری رات جاگتا رہا صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ آج کسی بڑے انسان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ تمہاری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شیو کر کے، کوئی کہتا ہے میں واش روم جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چائے پیتا ہوں۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رات کے 3 پہر گزر گئے، قعد رسول اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فنظر الی السماء، آپ نے اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف کیا، فقال، پھر آپ نے قرآن سورۃ آل عمران کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ رسول اللہ کے دن کا آغاز ہے۔ غور کریں ذرا ان آیات پہ جا کے، کیا عہد کرتے ہیں اپنے رب سے۔ حقیقتاً یہ آیتیں تجدید عہد ہیں ہر دن کی صبح۔ ہم تو مہینوں سالوں کے بعد بھی ایسی سوچ نہیں آتی، تو رسول اللہ تو ہر دن کا آغاز کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کبھی دن کا روشنی کے ساتھ نمودار ہونا، کبھی رات کا اندھیروں کے ساتھ چھا جانا، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ تمہارا کوئی مالک ہے جو نظام زندگی چلا رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کے بندے کون ہیں؟ کون ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی دن اور رات اس کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر کھڑے ہیں تو تب بھی، وقعودا اگر بیٹھے ہیں تو تب بھی، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں میں ہیں تب بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ کون ہے ہم میں جو ایسا کرتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پہ، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ تو نے فضول تو نہیں بنایا، ان کا کوئی مقصد تھا۔ پھر کہا ربنا فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، جبکہ رسول اللہ پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اس کے باوجود آپ اللہ سے منتیں کرتے رہے ساری زندگی، ہر دن کا آغاز اس بات سے کرتے رہے ربنا فقنا عذاب النار۔ کیا ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم بھی جہنم کے عذابوں سے بچ جائیں؟ پھر کہا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کیا وہ ذلیل ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اے اللہ ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سن لیا ایک منادی کرنے والے کی منادی کو جو ہمیں ایمان کی طرف بلاتا تھا، کہ وہ کہتا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب کی بات مان لو، فآمنا، اے اللہ ہم نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دینا تو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے اپنے رسولوں سے ایک وعدہ کیا تھا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنے ایماندار بندوں کو قیامت کا دن ذلیل نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہمیں ایماندار بنا دے۔ اللہ کا وعدہ تین دو لوگوں کے ساتھ ہے، ایک رسولوں کے ساتھ، ایک ایمانداروں کے ساتھ۔
اور ایماندار وہ جو اپنی زندگی اپنی خطاؤں پہ سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سورۃ تحریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اہل ایمان، اللہ تمہیں مخاطب ہو کے فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کر لو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تم پہ خوش ہو کے تمہاری خطاؤں کو بالکل ریموو کر دے گا، ختم کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہے۔ یوم یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ نبیوں کو ذلیل نہیں کرے گا، والذین آمنوا معه، جو ایماندار ہیں نبیوں کے ساتھی ہیں، اللہ انہیں بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا ساتھی بنا لے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى، قیامت کے اندھیروں میں اللہ ان کے دائیں طرف نور کے ساتھ روشنی کرے گا، جنت میں داخلہ دکھائے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اس وقت یہ انسان اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمارے نور کو قائم رکھنا کہ ہم جنت تک پہنچ سکیں، اے اللہ تو ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دن کی آغاز ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سورۃ آل عمران کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کی یہ 10 آیات رسول اللہ ہر دن کے آغاز پہ پڑھتے ہیں۔ صرف پڑھنا ہی نہیں، ان پہ سوچنا بھی ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے نیکی کی توفیق مانگتا ہے، اللہ سے خطاؤں سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے، تو اللہ یہ چیزیں عطا کر دیتے۔ اے اللہ تو ہم سب کو نصیب والا بنا دے، کیونکہ نصیب والا وہی ہے جس کی زندگی نیکی پہ گزرتی ہے، جو اپنے آپ کو خطاؤں برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، برے انسان کی نقل کرنا دانائی نہیں ہے۔ ہمارے لیے نقل کرنے کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت اور پاک باز انسان اللہ نے دیا ہے، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نقل کرنے کو دل چاہے ہی تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر خوشی آئی ہے یا غمی آئی ہے، سال ختم ہو رہا ہے یا سال کا آغاز ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہے یا دن کا انجام ہے، اپنے نبی کو دیکھو کہ اس نے کیسے کیا، ویسے کر لو تو اللہ ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کہیں گے جو تیرے من کی مراد ہے مانگ، میں عطا کرتا ہوں۔ اور یہاں اشتہا کا لفظ ہے، جو تیری خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہے میں تیری پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگے گا تمہیں عطا ہوگا۔ آج پتہ تو کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، تو غفور الرحیم کا مہمان ہے اور تیرا رب تیرا میزبان ہے، اس لیے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کا مہمان بننا ہے تو آج اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی